بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل اسلامک تاریخ کے اس چینل میں ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور اس کی قومیں۔ آج اس کی 41 نمبر قسط ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم پچھلی قسط میں فرما رہے تھے، سورہ سبا میں ہے، جس کا ترجمہ ہے سورہ سبا کی 28 نمبر آیت میں، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کی، اور حزب ذیل حدیث مبارکہ میں بھی اس کی صراحت ہے کہ صرف آپ کو ہی روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسی 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، ماں کی مسافت سے میرا روگ طاری کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، میرے لیے تمام روئے زمین نماز کی جگہ اور طہارت کا آلہ بنا دی گئی۔ بس میری امت میں سے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ وہی نماز پڑھ لیا کرے۔ نمبر 3، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی۔ نمبر 5، اور پہلے نبی کو ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 335 کا ہم نے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 وجوہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع القلم دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، اور روب سے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3، اور مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے تمام روئے زمین کو اعلیٰ طہارت اور مسجد بنا دیا گیا۔ نمبر 5، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی 523 نمبر حدیث مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اس سے پہلے کہ ان کی طرف دردناک عذاب آئے، مقاتل نے کہا اس سے مراد ہے اس سے پہلے کہ ان کو طوفان سے غرق کر دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ ان کو متعلق آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کو اس قدر زور کو کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ المنکبوت میں 14 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال رہے، بس ان کو طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تمہارے سامنے کوئی تمہاری زبان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے آئے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ معنی ہے کہ اس کے تمام احکام پر عمل کرو، خواہ واجبات ہوں یا مستحبات ہوں، اور خواہ ان عبادات کا تعلق ظاہری اور اعضاء سے ہو یا دل سے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا یہ معنی ہے کہ ان تمام کاموں کو ترک کر دو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام یا مکروہ قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا میری اطاعت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی
معرفت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے اور اس کے رہنمائی سے ہی ہو سکتی ہے۔ عام انسان کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کس کام کا حکم دیا ہے، کہ کس کام سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کام سے راضی ہے اور کس کام سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے ڈرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا کہ وہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا۔ یہ بے شک جب اللہ تعالیٰ کی معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کے مؤثر نہیں کیا جائے گا، مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ کاش تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 کاموں کا موقف کیا ہے۔ نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نمبر 3 اور حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس سے 2 انعاموں کا وعدہ بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی ان کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، ان سے دنیا کے عذاب اور مصائب بھی بقدر امکان دور فرمائے گا اور ان کی موت کو بقدر امکان مؤخر کر دے گا۔ اس آیت میں فرمایا ہے یعنی تمہارے بعض گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی ان کے تمام گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ تو صرف ایمان لانے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، پھر قابل معافی گناہ جو گناہ بچے وہ ایمان لانے کے بعد کے ہی گناہ ہیں، اور وہ کل گناہوں کا بعض ہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میرا ارادہ ہے کہ میں ایک شرط لگاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا شرط لگاؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ میری معافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمرو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اسلام اس سے پہلے کہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور حج اس سے پہلے کہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ صحیح مسلم کی 121 نمبر رقم الحدیث ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں سے دو گناہ مراد ہے۔ وہ گناہ مراد ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کیونکہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب اصحاب حقوق ان کو معاف کر دیں گے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان بعض گناہوں سے وہ گناہ مراد ہے جن پر بندوں نے استغفار کیا، اور باقی ماندہ گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف محلوز ہے، اور وہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا دینے کے بعد ان کو معاف فرما دے، چاہے تو کسی نبی ولی یا فرشتہ کی سفارش سے ان کو معاف فرما دے، اور چاہے تو اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں بیانیہ ہے، من زیادہ بیانیہ ہے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ بلیغ کے کلام میں کوئی لفظ زائد اور بے معنی نہیں ہوتا، اور من بیانیہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے جنس کا ذکر ہو یا کوئی مبہم لفظ ہو۔ اس کے بعد فرمایا اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ کا معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا اللہ تمہیں مہلت دے گا، یعنی موت یا عذاب کو مؤخر کر دے گا، اور دوسرے حصے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے معین کردہ مہلت مؤخر نہیں ہوتی، اور یہ صحیح تناقض اور تضاد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی 2 قسمیں ہیں۔ تقدیر
مبرم تقدیر مہلک۔ تو دوستو اس کے اوپر ہم تقدیر کے اوپر ہم اگلی جو قسط آ رہی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی کل بیان کریں گے۔ تو کل تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کو تفسیر پڑھنے، اس کو بامعنی پڑھنے، ترجمے کے ساتھ نصیب فرمائے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکوں کو پڑھنے، سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ حافظ۔